أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل واللعنة على أعدائهم أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس وأهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. عزیزان گرامی قدر، آپ سب دوستان کو عید مبارکہ کی مبارک پیش کرتے ہیں۔ عید مبارکہ ایک تاریخ اسلام کا معروف، مشہور، بلکہ تواتر عملی اور تواتر لفظی واقعہ ہے جس سے کسی کو انکار نہیں ہے۔ اگر اس کا تواتر لفظی دیکھا جائے تو قرآن کی آیت اس پہ سند ہے، اور اگر اس کا تواتر عملی دیکھا جائے تو وہ جو الفاظ پر عمل کر کے رسول خدا نے اور ان کی اہل بیت نے بتایا ہے، وہ کتب فریقین میں اتنے تسلسل کے ساتھ ہے کہ اس پر جھوٹ کا یا شک کا یا ریب کا کوئی شبہ باقی نہیں بچتا ہے۔ لیکن میرا موضوع نزول آیت تطہیر ہے کہ اس میں عید مبارکہ کے اس واقعے کو تمام لوگ مناتے ہیں، تمام لوگ اس میں جشن رکھتے ہیں اور اعمال بھی انجام دیتے ہیں، لیکن در حقیقت اسی مہینے میں نزول آیت تطہیر بھی ہے۔ تو لہذا نزول آیت تطہیر کے متعلق کچھ آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ نزول آیت تطہیر کے متعلق عزیزان جو بحث، جو مطالعہ کیا ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہاں پر آیت تطہیر کے متعلق مختلف لحاظ سے بحث کی جا سکتی ہے، تفاسیر میں مختلف لحاظ سے بحث کی گئی ہے۔ سب سے پہلے جو بحث کی جا سکتی ہے اس پر وہ یہ ہے کہ یہاں پر لفظی بحث کی جائے کہ انما یرید اللہ، انما کیوں آیا، اللہ نے جو ارادہ کیا اس سے مراد کیا ہے۔ اب آگے پھر رجس اس سے مراد کیا ہے، اہل بیت سے مراد کیا ہے، اور یطہرکم کا تطہیرہ سے مراد کیا، یعنی لفظی طور پر بحث کی جائے اس سے کیا کیا مراد ہے۔ جب ہم لفظ سے باہر نکلیں گے، معنی سے باہر نکلیں گے، تو پھر ہم اس کے مصادیق پر جا سکتے ہیں کہ یہ جو لفظ اہل بیت ہے اس سے مراد کون سے افراد ہیں۔ آیا اس میں فقط اہل بیت خمسہ طاہرین شامل ہیں، یا اس میں رسول کی زوجات بھی شامل ہیں، یا اس سے اگلا مرحلہ زوجات کے ساتھ رسول کے رشتہ دار بھی شامل ہیں، 4 مسائل جن پر صدقہ حرام ہے، اور اس سے آگے بڑھ کے یا اس سے مراد صحابہ بھی اس میں شامل ہیں۔ پھر جب ہم یہ بحث کریں گے کہ اس سے مراد کیا ہے تو یہاں سے ایک اور بحث بھی نکل آئے گی، وہ یہ ہے کہ تاریخی اعتبار سے ہمیں پتہ چلے کہ روایات کس کی تائید کر رہی ہیں، روایات کس کی طرف اشارہ کر رہی ہیں۔ یعنی آیا روایات، یعنی دوسرے لفظوں میں علم رجال، علم درایا اور علم حدیث کا مجموعہ ملا کے دیکھا جائے کہ کون سی حدیث کس نظریے پر صحیح دلالت کر رہی ہے۔ اور اسی کے ساتھ پھر ہماری بحث جو ہے وہ چلی جائے گی فریقین کی کتب میں کہ یہاں سے جو اوضاع و دلالہ کیا وہ کون سے مراد ہیں، اور اس سے جو سب سے بڑی بحث ہے وہ اس کے بعد شبہات کی بحث ہے
کہ آیا اس میں 3 شبے وارد ہوئے ہیں تو ان میں سے تینوں کا مثلاً جواب دیا جائے ایک ایک کر کے. تو لہٰذا میں ان ساری بحثوں کو چھوڑتے ہوئے صرف پہلی الفاظ کی بحث کرتا ہوں. اگر اس میں کوئی اور 1-2 مطلوبات ہوگا تو جناب کی خدمت میں اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. انما یرید اللہ پہ عرض ہو چکا کہ یہ آیا اسی مہینے اسی سال میں ذی الحج کے مہینے میں 9 ہجری میں جو ہے وہ اس کا شان نزول ہے. 9 ہجری میں اس کا کیا ہے جناب والا شان نزول ہے. آیا اس کا شان نزول مباہلہ کے واقعے سے پہلے ہے یا واقع مباہلہ سے بعد میں ہے؟ تو تاریخ میں جو بنا کے تھوڑا مطالعہ کیا وہ یہ اس میں یہ کہا گیا کہ اس کا واقعہ اس نزول آیت کا زمان جو ہے وہ آیا واقع مباہلہ سے پہلے ہے. واقع مباہلہ سے پہلے رسول خدا نے جو دعا مانگی اس دعا کے ذریعے اس آیت کا شان نزول ہوا. واقعہ یوں ہے کہ جناب ام سلمہ کے گھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آتے ہیں اور وہاں پر آتے ہیں تو وہاں پر 5 آل ابا اکٹھے ہوتے ہیں. رسول خدا اپنی ابا یا دوسرے لفظ میں جو روایت میں آیا ہے وہ اپنی ابا کا لفظ نہیں آیا, اس میں لفظ آیا ہے ایک ابا کا اور اس کو رسول خدا نے جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا سے مانگا ہے اور مانگ کے جو وہ ابا ان پر اوڑی ہے اور اوڑ کے ان پر یہ کہا ہے ہؤلاء اہل بیت وہ خاصت یہ میرے اہل بیت ہے یہ میرے خاص ہیں. اور آگے جو دعا کی ہے وہ بڑی پیاری ہے. آگے جو دعا کی ہے وہ صیغہ امر کے ساتھ کیا ہے کہ فَاذْهَبْ عَنْهُمُ الرِّجْسَ اللہ تو ان سے رجس کو دور کر وَطَهِّرْهُمْ تَطْهِيرًا اور جیسے یہ پاک ہے اس طرح ان کو پاک کر دے. آواز بلند صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. بعض روایتوں میں اس کو تھوڑا مختصر بیان کیا گیا ہے. ہؤلاء اہل بیتی خاصتی کا لفظ نہیں ہے اور آگے وہ دعا ہے فَاذْهَبْ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهِّرْهُمْ تَطْهِيرًا. لیکن اور بھی روایات ہیں جس میں یہ دعا مکمل ہے کہ رسول خدا نے یہ الفاظ کہے ہیں چادر اوڑھ کر اللہ سے دعا کیا ہے کہ اللہ ان سے رجس کو دور کر دے اور اس طرح پاک کر دے جس طرح پاک کرنے کا حق ہے. ادھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ سے یہ الفاظ مبارک نکلے, ادھر سے جبرائیل آیت قرآن لے کے آئے کہ اللہ نبی جس طرح تو نے چاہا ہے تیرا ارادہ بھی اللہ کا ارادہ ایک ہی ہے. اللہ نے جو تو نے دعا کی ہے اللہ نے اس کو قبول کیا. تو پہلا یہ ہے کہ اس کا شان. پھر یہاں پر جو روایت ہے وہ مختلف اعتبار سے ہے. یعنی جو میں جناب ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت پیش کی ہے تو جناب ام سلمہ نے رسول خدا سے فرمایا کیا میں بھی ہؤلاء اہل بیتی میں شامل ہوں؟ تو فرمایا کہ تم شامل نہیں ہو. انکے الی خیر اگر تم اچھی ہو تم اچھے لوگ ہو. انکے الی خیر یعنی تم اگر سے اچھے ہو لیکن تم اہل بیت میں شامل نہیں ہو. اسی طرح اور بھی روایات ہیں اور بھی جو رسول کے ازواج ہیں ان سے بھی جب اس روایت کے اس آیت کے اہل بیت کے شمول کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ ہم اس میں شامل نہیں ہیں بلکہ اس مراد وہی آل بائے خمسہ ہی ہیں. دوسری زوجات رسول سے بھی صلی اللہ علیہ وآلہ سے یہ روایت منقول ہے. تو یہاں پر لفظ انما جو ہے حصر پر دلالت کر رہا ہے. یہاں پہ جو حصر کی دلالت ہے آپ سب طالب علم جانتے ہیں کہ یہاں پر جو حصر ہے وہ کس مقصد کے لیے پیش کیا گیا ہے. چونکہ پہلے بھی جو آیات ہیں ان میں کنہ کی ضمیر استعمال ہوئی ہے. وقرنا سے پتہ چل رہا ہے کہ تم گھر میں بیٹھو بیوت کنہ تم اپنے گھر میں استقرار کرو اور اس میں آرام سے بیٹھو. یہ بھی زوجات نبی کی. اور یہاں پر جو سورہ نمبر 22 پارہ نمبر 22 میں بھی ہے یا نساء النبی اور اس سے جو پہلے پارہ ہے پارہ 21 اس میں بھی ہے یا نساء النبی. یعنی پیچھے جتنی بحث ہے وہ زوجات نبی کو تعلیم دی جا رہی ہے.
اور اس آیت کے بعد بھی جو تعلیم ہے وہ زوجات نبی کے احکام کو بیان کیا گیا. درمیان میں یہاں پر جو ٹکڑا آیا وہاں پر اللہ نے فرمایا انما یرید اللہ. تو حصر کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو جملہ معترضہ جو ہم عربی میں کہتے ہیں، یہ جملہ یہ اہل بیت جو ہے یہ منحصر ہے، ان کو پاک کرنے کا ارادہ ہے، نہ ان سے ماں قبل کو پاک کرنے کا ارادہ ہے، نہ ان سے ماں بعد کو پاک کرنے کا ارادہ ہے. ماشاءاللہ. اس لیے لفظ انما آیا. یہاں پر ایک بہت اعتراض شامل ہوتا ہے، میں نے 3 اعتراض بیان کیے، اس کا جواب جو ہے وہ مختلف انداز میں دے. ایک جواب اس علامہ طباطبائی صاحب نے دیا ہے، لیکن میرے جو خود ذہن میں جو جواب بنا ہے، جو میں نے کہیں سے پڑھا نہیں ہے بلکہ خود سوچا ہے، خود بنایا ہے، اس پہ رات کو دقت کی ہے، صبح نماز کے بعد بھی دقت کی ہے، وہ آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں. اللہ قبول فا قبول. آواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. اعتراض یہ ہے کہ پہلے بھی زوجات نبی کی بات ہے، بعد میں بھی زوجات نبی کی بات ہے، تو درمیان میں جملہ معترضہ آیا تو آیا کیوں؟ اگر آیا ہے تو ماں قبل کو دیکھے تو ماں بعد کو دیکھے تو زوجات بھی اس میں شامل ہونے چاہیے. ضمیر والا جو علامہ طبرسی نے جواب دیا وہ بھی بیان نہیں کرا، صرف وہ بیان کر رہا ہوں جو ایک چوتھا اعتراض جو میرے ذہن میں آیا تھا، اس کا جواب بھی قرآن سے انشاءاللہ آپ کی خدمت پیش کیا جائے. تو سوال یہ ہے کہ یہ ہم کس طرح تبیین کریں. یہ آیت انما یرید اللہ جو ہے یہ جدا ہے، پہلی آیت جدا ہے. تو اس کا سب سے پہلا قرینہ کیا ہے؟ سب سے پہلا اس کا قرینہ یہ ہے کہ ہم دیکھیں جو دو ٹکڑے ہیں یا جو ایک آیت طولانی ہے اس میں ایک ٹکڑا جملہ معترضہ آیا ہے، اس کا شان نزول اور ہے اور دوسری آیات کا شان نزول اور ہے. اس کو واضح لفظوں میں کہا جائے. ہر آیت کے لیے ضروری نہیں ہے شان نزول ہو، ہر آیت کے لیے ضروری نہیں ہے شان نزول ہو. اگر انما یرید اللہ کے لیے شان نزول ہے اور جو خواتین زوجات رسول خدا ہیں ان کے لیے چاہے شان نزول ہو یا نہ ہو، ان دونوں کا جدا جدا نازل ہونا بتا رہا ہے کہ انما یرید اللہ سے مراد خواتین رسول خدا نہیں ہے، زوجات رسول خدا نہیں ہے، چونکہ دونوں کا نزول علیحدہ علیحدہ ہے. دونوں کی جو اللہ کی طرف سے آیات نازل ہوئی ہیں وہ علیحدہ علیحدہ ہوئی ہیں. ایک کے لیے خاص ایک منظر ہے جس کے لیے آیت تطہیر نازل ہوئی ہے، اور دوسری جو آیات ہیں نساء نبی اس کے لیے کچھ اور منظر نامہ ہے، اس کے لیے کچھ اور چیزیں ہیں. ایک پہلی بات، آیا قرآن کی دوسری آیات سے بھی یہ بات نقطہ دقیق ہے، آیا قرآن کی دوسری آیات سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ ایک آیت طولانی ہو اس میں ایک ٹکڑا شان نزول خاص کے لیے آیا ہوا ہو، دوسرا خاص کے لیے آیا اور تیسرا خاص کے لیے آیا. تو جو کیا آپ نے ہم نے کہا کہ یہ جو روایت ہے اس میں 2 شان نزول ہیں اور 2 شان نزول بتا رہے ہیں کہ آیت کا موضوع ایک نہیں ہے. آیا کسی اور آیت میں بھی ایسا ہے کہ آیت ایک ہو، شان نزول جدا ہو اور موضوعات میں متعدد ہو؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ جی ہو سکتا ہے. سورہ آل عمران کی 3 نمبر آیت میں وہاں پر سب سے پہلے بھی خداوند متعال اور بعد میں خداوند متعال ان چیزوں کو گنوا رہا ہے جو حرام ہے، جو انسان کھا سکتا ہے. یعنی وہاں پر کھانے پینے کا موضوع چل رہا ہے. قرآن میں اللہ نے وہاں پر وہ چیزیں شمار کیے جو انسان کے لیے کھانے کے لیے حلال ہیں اور جو کھانے کے لیے حلال نہیں ہیں. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 3 موجودہ سمان طہارت کی کتاب 5 سے 6 سطروں کی آیت ہے. اس میں آیت شروع ہوتی ہے حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، کہ آپ پر حرام ہے میتہ مردار خون اور خنزیر کا گوشت، سور کا گوشت. پھر آیت جب مکمل نہیں ہو اس میں اللہ دوبارہ قیامت کا ذکر شروع کرتا ہے. الیوم یائس الذین کفروا، یہ وہ دن ہے قیامت کا جہاں پر لوگ جو ہے وہ جو ایمان نہیں لے کے جو کافر ہے وہ مایوس ہو جائیں گے. ابھی آیت مکمل نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. سبحان اللہ. متوجہ ہے؟ یعنی الیوم اکملت علیکم نعمتی، یہ جو الیوم اکملت ہے اس کا شان نزول بالقول ہے.
اور اس سے جو پہلے اليوم الذین یئس الذین کفروا، وہ جو صاحب کفر ہیں وہ آج جو ہے وہ مایوس ہوں گے، اس کا موضوع اور ہے. اور وہاں پر جو حرمت علیکم لحم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، اس کا موضوع ہے. تو پس یہاں پر اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی کا بالکل شان نزول اور ہے. تو یہاں سے سمجھ آتا ہے کہ آیات اکٹھی ہو سکتی ہیں، ان کے موضوع بھی جدا ہو سکتے ہیں، ان کی شان نزول بھی جدا ہو سکتے ہیں. بس انما یرید اللہ کو اگر دیکھیں تو یہاں پر موضوع بھی جدا ہے، شان نزول بھی جدا ہے. اگر ہم موضوع اور شان نزول کو ملا لیں تو ہمیں سمجھ آ سکتا ہے کہ یہاں پر اہل بیت مراد فقط رسول خدا کے وہ آل خمسہ ہیں، زوجات نہیں. محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. البتہ یہ جو فکر بندے حقیر نے کی ہے، جو مجھے سمجھ آیا ہے قرآن سے، وہ یہ ہے کہ یہ دلیل ہو سکتی ہے، یعنی اور بھی ادلہ ہو سکتی ہیں کہ یہاں سے مراد اہل بیت سے فقط خمسہ آل ابا ہیں، فقط پنج دل پاک ہیں. لیکن مجھے یہ سمجھ آیا کہ یہ دلیل ان دلیلوں میں سے بھی ایک دلیل ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ جو باقی ادلہ ہے، چونکہ اب بحث ادلہ کی چل پڑی ہے اہل بیت کی، تو ایک دلیل یہاں پر جو بہت ہی واضح ہے، شیخ الاسلام صاحب تفسیر مجموع البیان اللہ مقامہ طبرسی نے جو بیان کی ہے وہ بہت اچھی ہے کہ آپ اگر تھوڑا سا بھی علم نحو اور علم صرف پر تھوڑا سا بھی دقت کرے تو ضمائر کو سمجھے اور انما کے ربط کو سمجھے تو آپ کو سمجھ آ جائے کہ اہل بیت سے مراد کیا ہے. جتنی بھی ضمیریں پہلے آ رہی ہیں وہ کنہ کے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے جی. اور سیغے جو آ رہے ہیں وہ غائب کے جمع متکلم کے ہیں، غائب کے جمع مؤنث کے ہیں، اور ضمیریں جو ہیں وہ جمع مؤنث کی ہیں، کنہ کے ساتھ ہیں. تو یہاں پر پہلے بھی آیات میں جو ضمیریں آئی ہیں وہ بھی رسول خدا کے زوجات کے لیے ہیں، بعد میں بھی آئی ہیں وہ بھی رسول خدا کے زوجات کے لیے ہیں. اور یہ 9 ہجری ہے، 9 ہجری کا آخری مہینہ ہے، یعنی نبی کے 13 ماہ جانے سے پہلے، 13 دنیا سے رخصت ہونے سے 13 ماہ پہلے کی یہ آیات ہے. یہ آیات جو نازل ہوئی یا نساء نبی، یہاں یہ جو آیت نازل ہو رہی ہے انما یرید اللہ، یہ اس زمانے میں نازل ہوئی ہے. تو اب دیکھیں یہاں پر اگر اہل بیت کے سے مراد بیویاں ہوتی تو اللہ تعالیٰ اسی طرح لفظ کنہ کو استعمال کرتا. یہاں پر جو ہے وہ یطہرکم کی جگہ یطہرکن کر دیتا، تو یہاں سے بیویاں مراد. یہاں پر ضمیر کا بدلنا یہ بتا رہا ہے کہ یہاں سے مراد زوجات رسول خدا نہیں ہے بلکہ اہل بیت مراد ہے. یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے، وہ اعتراض ہے ہم کہ آپ کہتے ہیں کہ کم کی ضمیر کا بدل جانا دلالت کرتا ہے کہ زوجات نبی اس میں شامل نہیں ہیں. تو یہاں پر جو ضمیر جو ہے وہ نہیں بدلی اس لیے کہ اس میں مبالغہ حاصل ہے مردوں کو. اگر کسی جگہ پر 5-6 مرد ہوں اور وہاں پر 2 خواتین ہوں تو وہاں تغلیب کی وجہ سے ضمیر مذکر لائی جاتی ہے. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا یہ اعتراض ہے تو کہتے ہیں مردوں کو غلبہ تھا اس لیے یہ ایسے صورتحال پیش ہے کہ یہاں ضمیر مردوں کی استعمال کی گئی. تو آپ کو پتہ ہے رسول خدا کے زوجات کی تعداد بہت زیادہ ہے. اور اگر یہ بھی اگر اعتراض دیکھا جائے تو یہاں پر پھر بھی غلبہ جو زوجات کو حاصل ہے، عورتوں کو حاصل ہے، پھر بھی کنہ کی ضمیر ہونی چاہیے تھی. اگر آپ کہتے ہیں کہ تغلیب کی بنا پر ضمیر استعمال ہوئی ہے تو تب جہاں پر جو غلبہ حاصل ہے وہ زوجات کو حاصل ہے، تو کنہ کی ضمیر ہونی چاہیے تھی. کم کی ضمیر کیوں ہے؟ بس انما کا حسب بتا رہا ہے کہ یہ پر جو کم کی ضمیر ہے وہ یہ بیان کر رہی ہے کہ جو غلبہ مردوں کو حاصل ہے وہ خمسہ آل ابا میں مردوں کو حاصل ہے، نہ کہ تمام زوجات پیغمبر میں. اس لیے لفظ ایک دوسرے اعتبار سے اعتراض تھا، اس کا جواب. اور بھی اعتراض جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں. علامہ طباطبائی صاحب نے اس کا بھی جواب بیان کیا ہے اور بھی بزرگان نے بیان کیے ہیں. تو اب یہاں پر حصر اور قم کی ضمیر اور لفظ اہل بیت سے مراد جو ہے بی بی فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا، ان کے بابا جان، ان کے شوہر نامدار اور ان کے
حسن و حسین علیہ السلام ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پر جو ایک کلمہ ہے الرجس، الرجس کے مفردات راغب اصفہانی نے 4 معنی بیان کیے ہیں اور باقی تفاسیر والوں نے اسے 5، 6، 7، 8، 10، 20 تک معنی بھی بیان کیے ہیں۔ تو در حقیقت اگر لفظ رجس پر تھوڑا سی دقت کی جائے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ جتنے بھی معنی مفسرین نے بیان کیے ہیں یہ رجس نہیں ہے بلکہ رجس کے مصادیق ہیں۔ اللہ تعالیٰ اہل بیت کو رجس سے دور کرے، اور ایک جگہ فرمایا فرض کرے حرام سے دور کرے، جھوٹ سے دور کرے، غیبت سے دور کرے، شہرت سے دور کرے، جبر سے دور کرے، جو وہ بد کلامی سے دور کرے، بد اخلاقی سے دور کرے، بدگوئی سے دور کرے، فحش سے دور کرے۔ کتنے سارے معنی بیان کیے گئے، لیکن اگر تھوڑا سارا کہ جہاں پر آپ کو کم اور کنہ کے ضمیر میں نحو و صرف یاد آتا ہے، اگر تھوڑی ساری نحو و صرف کو الف لام اور رجس پہ یاد کر لیتے تو اتنی مصادیق بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ ایک ہی لفظ رجس پر دقت کرے تو سمجھ آتا ہے یہاں رجس سے مراد کیا ہے۔ لیکن رجس پر جو الف لام ہے، پہلے رجس کا معنی ہے ہر وہ چیز جو پلید ہو، ہر وہ چیز جو نامناسب ہو، ہر وہ چیز جو بری ہو، جس میں برائی پائی جائے، یعنی دوسرے لفظوں میں کمال کے برعکس جو چیز ہے وہ رجس ہے۔ اب یہاں پر الف لام الرجس ہے، رجس نہیں کہا گیا۔ الف لام جو جب بھی آتا ہے آپ کو پتہ ہے جنس کا، شمول کا، کل کا معنی دیتا ہے، تمام برائیوں سے، تمام پلیدگیوں سے، تمام نامناسب چیزوں سے اللہ تعالیٰ اہل بیت کو دور کرے۔ اگر ہم یہ معنی کریں تمام پلیدگیوں سے، تمام نامناسب، تو جتنے بھی مصادیق انہوں نے بتائے ہیں سارے اسی میں تمام آ جاتے ہیں، چونکہ اگر کوئی بدگوئی کرے گا تو وہ بھی نامناسب ہے، جھوٹ بولے گا تو وہ بھی نامناسب ہے، اگر کسی پر جبر کرے گا تو وہ بھی نامناسب ہے، کسی پر ظلم کرے گا تو وہ بھی نامناسب ہے، اگر وہ کسی کو غلط تعلیم دے گا تو وہ بھی نامناسب ہے، اگر شہرت چاہے گا تو وہ بھی نامناسب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کو ایک لفظ کے ذریعے بیان کر کے تمام چیزوں کے بیان کر دے کہ میں نے ان سے برائی دور کر دی، یعنی کمال مطلق قرار دے دیا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ نبی دعا کرے، نبی ارادہ کرے اور اللہ تعالیٰ نبی کی دعا کو قبول نہ کرے؟ نبی نے اگر دعا کی اللہ ان کو پاک کر، نبی نے ادھر دعا کی اللہ ان سے رجس دور کر، اللہ نے وہ دعا بھی قبول کی، ساتھ انما کا لفظ بھی لے کے آیا اور تمام پلیدگیوں کو دور بھی کر دیا، اور یہ بھی بتا دیا کہ جو ارادہ میں، اے نبی جو ارادہ تو نے کیا ہے وہ میں نے کیا، یعنی اے نبی تیرا ارادہ میرے ارادے کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے، تیرا ارادہ میرے ارادے کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ جب میں ارادہ کرتا ہوں تو نے ایک مختصر دعا کی ہے جس میں 4 لفظ ہیں، لیکن میں اس کو انما کے ذریعے بھی بیان کر رہا ہوں، اور آخر میں تطہیر کے جو مفعول مطلق جو تاکید ہے اس کے ذریعے بھی بیان کر رہا ہوں کہ یہاں پر حسن بھی کر رہا ہوں اور ان کو بیان بھی کر رہا ہوں کہ جس طرح تو نے مجھے کچھ چیز چاہیے میں نے اس کو تمام پلیدگیوں کے اہل بیت سے دور کر دیا ہے، اور نہ فقط دور کیا، فقط ان میں ہی منحصر کر دیا کہ ان کے علاوہ جو بھی ہو سکتے ہیں ان سے خطا ہو سکتی ہے، ان سے خطا نہیں ہو سکتی، چونکہ یہ رجس سے دور ہے، چونکہ یہ تمام نامناسب چیزوں سے دور ہے۔ اس لیے یہاں پر لفظ رجس کو اگر بیان کیا جائے تو اس میں تمام وہ چیزیں جو نامناسب ہو سکتی ہیں اہل بیت کی شان میں ساری کی ساری نکل جاتی ہیں۔ اور یہاں پر جو ایک اور چیز کی طرف اشارہ کرنا ہے وہ بہت مہم ہے، وہ ہمارا ایک اعتقادی مسئلہ ہے۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ یہاں پر اللہ نے لفظ استعمال کیا یریدو، یہاں پر اگر ارادہ استعمال کرتا تو کیا مشکل تھی، یریدو استعمال کیا ہے تو کیوں استعمال کیا ہے؟ ویسے بھی آپ پڑھتے ہیں تفسیر کی مباحث میں ایک بہت قاعدہ کلیہ، زیادت المبانی زیادت المعانی، جب مبانی زیادہ ہو جائیں، جب احساس زیادہ ہو جائے، جب بنیادیں زیادہ ہو جائیں تو معنی بھی زیادہ ہو جاتی ہیں، جب بنیادیں زیادہ ہوں گی تو اس پر جو بلڈنگ ہوگی وہ بھی زیادہ ہوں گی۔ زیادت المبانی، جب مبانی زیادہ ہو جائیں تو معانی بھی زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اگر ارادہ اللہ نے استعمال کیا یہاں پر پھر یریدو استعمال کیا، تو یریدو جو اللہ نے ارادہ کیا ہے یہ ارادہ کس چیز پہ دلالت کر رہا ہے؟
اگر اللہ کہتا ارادہ تو ممکن ہے کوئی شخص یہ کہتا یہ لفظ ماضی ہے اور اللہ نے جو ارادہ کیا تھا وہ عصر نزول میں ارادہ کیا تھا، وہ ان کی زندگی میں ارادہ کیا تھا، یا وہ جو ارادہ کیا تھا وہ ایک خاص زمانے کے لیے تھا، خاص وقت کے لیے تھا، ایک وقت معین کے لیے تھا، وہاں پر اللہ نے چاہا اور ایسا ہو گیا۔ لیکن یہاں پر ایسا نہیں ہے، اللہ نے یرید کا لفظ استعمال کیا ہے، یعنی مضارع کا لفظ استعمال کیا ہے جو مستقبل کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ ارادہ کیا ہے کہ اہل بیت جیسے میں نے پاک رکھے ہیں اس طرح قیامت تک پاک رکھوں گا۔ یعنی یہاں پر جو لفظ یرید ہے، اللہ کا ارادہ جو ہے وہ ارادہ خاص وقت کے لیے ختم نہیں ہوا، خاص وقت کے لیے نہیں ہے، وہاں پر ختم نہیں ہوا بلکہ تسلسل کے ساتھ ہے۔ اس لیے لفظ یرید استعمال ہوا ہے کہ اللہ کا جو ارادہ ہے وہ قیامت تک اہل بیت کو پاک رکھنے کے لیے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور اس سے اگلا جو نقطہ ہے کہ یہاں پر جو ارادہ ہے وہ کون سا ہے؟ آیا ارادہ تکوینی مراد ہے یا ارادہ تشریعی مراد ہے؟ آپ طلاب سب لوگ جانتے ہیں کہ ارادہ تشریعی یعنی وہی احکام خمسہ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی بہتری کے لیے رسول خدا پر نازل کیے، جو رسول خدا نے ہمیں اپنے قرآن اور حدیث کے ذریعے تعلیم دی ہے، یہ ہے ارادہ تشریعی۔ لیکن یہاں پر جو مفسرین نے بیان کیا وہ ہے کہ یہاں پر ارادہ تشریعی مراد نہیں ہے، ارادہ تکوینی مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ذات کو بنایا ہی ایسا ہے کہ وہ جو ہے وہ رجس سے دور ہے۔ اور یہاں پر ایک اشکال آتا ہے کہ اگر اللہ نے ان کو بنایا ہی ایسا ہے کہ وہ پلیدگی سے دور ہیں، کوئی ایسی نامناسب کام، نامناسب بات، وہ نامناسب رویہ یا رجس والا کوئی کام کرتے ہی نہیں، تو یہ جبر ہے، ان میں ان کی کیا فضیلت ہے؟ ان کی کوئی فضیلت ہے اس میں؟ ان کی تو کوئی فضیلت نہیں ہے، ان کی تو بالکل جبر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے بنایا لہذا وہ ایسے ہی کریں گے، لہذا یہاں پر جبر لازم ہوتا ہے۔ تو یہاں پر مفسرین جواب دیتے ہیں کہ اگر آپ تھوڑا سا کلمہ یرید اللہ پر توجہ کرتے تو آپ کا یہ اشکال بھی دور ہو سکتا تھا۔ صلوات پر محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر آپ یہاں پر یرید کے معنی کی طرف توجہ کرتے تو آپ کا یہ اشکال بھی دور ہو سکتا تھا۔ فرمایا کہ یہاں پر یرید کا اصل مادہ جو ہے وہ رابادہ ہے، وہاں سے راد یرید رابادہ ہے۔ اگر آپ یہاں پر تھوڑا سا توجہ کرتے تو جو اللہ نے ارادہ کیا ہے وہ ارادہ کبھی بھی ایسا ارادہ نہیں ہے جس میں انسان کا اختیار سلب ہو جائے۔ رود کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ ایسا ارادہ کرنا جس میں انسان کا اختیار باقی رہ سکے۔ تو اللہ نے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ عین اس معنی کے مطابق استعمال کیا ہے کہ جہاں پر خدا کا بھی ارادہ شامل ہے اور انسان کا بھی اختیار اس میں شامل ہے۔ پس اہل بیت علیہ السلام جو ہے وہ عین حال کہ اللہ کا بھی ارادہ ہے کہ وہ پاک رہیں، ان کو بھی اختیار حاصل ہے کہ وہ اپنی باقی رہ سکیں۔ لہذا یہ کہنا کہ اللہ نے جو ارادہ تکوینی کیا ان کی ذات کو ایسے بنا دے کہ وہ گناہ کر ہی نہیں سکتی، یہ غلط ہے۔ یہ وہ ارادہ ہے جو انسان کے ارادہ اختیاری کے ساتھ کاملاً متصل ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہاں سے اختیار لے لیا جائے اور وہاں جبر رکھ دیا جائے اور ان کو پاک کر دیا جائے۔ ایسی پاکی کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ جہاں پر انسان اللہ کی طرف سے کچھ کر ہی نہ سکتا۔ یہ ایسی بات ہے کہ کوئی ایک اندھا کہے کہ میں نے کبھی نامحرم کو نہیں دیکھا، اس میں صلاحیت ہی نہیں ہے دیکھنے کی، تو وہ کیا کرے گا؟ کمال تو یہ ہے کہ آنکھ ہوتے ہوئے انسان جو نامحرم کو نہ دیکھے۔ تو کمال یہی ہے اہل بیت کا، گناہ پر وہ قدرت رکھتے ہوئے گناہ انجام نہیں دیتے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا رود کے معنی سے یہاں پر یرید کا استعمال کیا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ اہل بیت علیہ السلام پاک ہو جائیں، در حالی کہ ان کو بھی اختیار ہے پاک رہنے کا قیامت تک۔ پس اہل بیت علیہ السلام نے اللہ کے ارادے کی اور اپنے اختیار کی بھی صحیح معنوں میں پیروی کر کے بتایا ہے کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اللہ کا ارادہ اس کے شامل حال ہو، سب سے پہلے ضروری ہے کہ اس کا اپنا ارادہ اپنے شامل حال ہو۔ اگر اس کا اپنا ارادہ اپنے شامل حال نہیں ہوگا تو اللہ کا ارادہ بھی اس کے شامل حال ہے۔ اس لیے ہم حدیث قدسی میں پڑھتے ہیں اے میرا عبد اگر تو وہاں دیکھے جہاں میں چاہتا ہوں، وہاں ہاتھ لگائے جہاں میں چاہتا ہوں،
ہر وہ کام جو میں کہتا ہوں وہ کرے تو پھر یاد رکھیں یہ تیری زبان نہیں بولے گی، میری زبان بولے گی۔ یہ حدیث قدسی کا مفہوم ہے، قرآن میں ہے، قرآن میں رسول خدا کو کیا فرمایا؟ اے رسول خدا تو نے پتھر نہیں مارے، میں نے مارے، چونکہ خدا کا رسول، خدا کا نبی، خدا کی اطاعت میں اتنا جو ہے وہ ہو چکا تھا، اس حد تک پہنچ چکا تھا کہ ہر وہ کام جو خدا کی مرضی کے مطابق ہوتا رسول خدا وہی انجام دیتے تھے۔ اتنا خدا کی اطاعت تھی کہ خدا نے اپنے رسول کے عمل کو اپنے عمل کے ساتھ جو ہے وہ کیا کیا، نسبت دے دی کہ رسول اللہ تو نے نہیں مارا، میں نے مارا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص چاہتا ہے خدا کے ارادے کا پہنچ جائے تو سب سے پہلے ضروری ہے کہ وہ اپنے ارادہ اختیار کو صحیح استعمال کرے تاکہ خدا کے ارادے میں شامل ہو جائے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اور اس کے علاوہ جو آخری اس نقطہ ہے وہ بیان کرنا اور آپ کی ذہن میں تمام وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، کم کی زمین پر بحث ہو چکی پہلے۔ اب یہاں پر جو مفعول مطلق تاکیدی بیان کیا ہے، اب دیکھیں یہاں پر پہلے بھی تاکیدیں ہیں ایسی، انما پہلے تاکید حصر ہے، یعنی محصور کر دیا گیا ہے پاکی میں اہل بیت والے آباء خمسہ۔ اس کے بعد دوسری تاکید جو ہے وہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، عنکم کی ضمیر مفعول پر مقدم ہو جانا جار مجرور کا، یہ بھی ایک تاکید ہے، دوسری تاکید بیان کر دی ہے۔ اور آخر میں جو تشریح تاکید ہے وہ بیان کر دیا مفعول مطلق تاکیدی کے ذریعے۔ تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بیت علیہ السلام کو کیوں تین تاکیدوں میں پیش کیا ہے؟ ایک تاکید انما کیا کافی نہیں تھی؟ کیوں تین تاکیدوں میں پیش کیا؟ اور الرجس کی بھی ایک تاکید الف لام اگر اس کا دیکھیں بہت محکم بیان کیا کہ تمام پلیدگیوں سے دور ہے۔ تو در حقیقت جو مجھے اس بات سمجھ آتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر بغیر تاکید کے بھی کوئی چیز کہے تو وہ عین حق ہے، سچ ہے، اس میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ اگر وہ تاکید کے ساتھ کہتے تو ہمارے سمجھانے کے لیے ہے۔ اگر یہاں پر جو آیت میں وہ تین چار تاکیدیں ہیں کیوں بیان کی گئی ہیں، یہاں پر اب میرے ذہن میں ایک اور نقطہ آ گیا، وہ بھی انشاءاللہ آپ کو بیان کرنا چاہوں گا۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو جہاں تاکیدیں بیان کی ہیں وہ اس لیے ہیں کہ تاکہ لوگوں کو یہ بالکل واضح سمجھ آ جائے کہ اہل بیت ہی پاک ہے، اہل بیت ہی پاک ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 6 ماہ، ایک روایت میں 8 ماہ، ایک روایت میں 9 ماہ، 8 اور 9 ماہ والی روایت ابن عباس سے ہے۔ وہ جو روایت اس میں بیان کیا ہے کہ رسول خدا روزانہ اپنے گھر سے آتے تھے اور جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کے دروازے پر کھڑے ہو کے یہ آیت پڑھتے تھے، یہ آیت تلاوت کرتے تھے۔ اور یہ بات مدینے کے لوگ یہ بھی اس روایت میں جو 8 اور 9 ماہ روایت اس میں الفاظ میں یہ بھی الفاظ ہیں آگے کہ اس میں ایسا نہیں ہے کہ ایک دو بندے نے دیکھا، بلکہ رسول خدا کے ساتھ ایک مجمع ہوتا تھا جو رسول خدا کو یہ آیت کی تلاوت کرتے ہوئے سنتا تھا۔ تو یہ تاکید بیان کر رہی ہے کہ جہاں پر اللہ نے 3 تاکیدیں بیان کی ہیں، اس لیے نبی مکرم اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 6 ماہ، 8 ماہ، 9 ماہ تاکیدن مقررن خدا کی تاکیدوں کا خیال رکھتے ہوئے یہ آیت اہل بیت کے دروازے پر پڑھی ہے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اہل بیت سے مراد کون ہے۔ تو یہ تھا کہ خطاب المالی نقطہ جو آپ کی خدمت میں بیان کر دیا۔ انشاءاللہ امید ہے کہ جو مطالبہ آپ کے سامنے عرض کیے ہیں اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔